الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. ایک بڑا ہی اہم ترین جڑا ہے وہ موضوع ہے معجزہ اور کرامت میں کیا فرق ہے. معجزہ اور نالے بھی دسنا ضروری ہے کہ ایک نہایت ہی کم فہم نہایت ہی گمراہ ترین شخص لفظ تے اور ہی بہت سارے ہیں جنہاں دے وہ لائق ہے لیکن اسے تے اتفاق کردے ہوئے ہیں گل جلدی سمجھ انہیں سامنے والا دے ذہن چ گل پئی کہ جلے کسے ولی دا تساں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے سال دے بعد معجزہ تسلیم کرو یا حضور نو نبی منن دے بعد کسے دی کرامت تسلیم کرو. کرامت جلے تساں منو تو حضور خاتم النبیین نہیں رہندے, حضور آخری نبی نہیں رہیں گے اگر تم کرامت مانو گے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں. تو سب سے پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ اگر کوئی کہے کہ جی تم کسی کی کرامت تسلیم کرو تو اس سے انکار ہوتا ہے کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا ہے, تو اس پر ہم سوال ایک کریں گے کہ یہ بات کس جگہ سے ثابت ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا انکار ہو جائے گا. حضور کو آخری نبی وہ نہیں مانتا جو کسی کی کرامت مانتا ہے. یہ کس جگہ سے ثابت؟ کسی آیت میں ہے, کسی حدیث میں ہے؟ اگر کہیں نہیں ہے یہ بات تو چاہیے اس ایسے لوگوں کو کہ وہ اپنے گٹر کے ڈھکن کو بند رکھیں تاکہ ان کا کلام کرنا جو ہے وہ ایسی گندگی نہ پھیلائے مسلمانوں کے درمیان, لوگوں کے ایمان خراب نہ کرے. سب سے پہلے ایک قرآن سے مثال. اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ایک پیارے حضرت سلیمان علیہ السلام, آپ نبی ہیں. اب سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں سے, اپنے صحابہ سے, اپنے آپ پر ایمان جو لے آئے لوگ ان کو فرماتے ہیں, ان میں انسان بھی ہیں جن بھی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ملکہ بلقیس کا تخت کون لائے گا؟ تم میں سے کون لا سکتا ہے؟ تو جن کہتا ہے کہ حضور میں لاؤں گا. دیر کتنی لگائے گا حضور؟ آپ کی محفل جو ہے جو معمول کے مطابق ختم ہوتی ہے, ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا, بیٹھ جا. اور کون لائے گا؟ تو آپ کی امت میں آپ کی شریعت کا عالم, آپ کا امتی آپ کی شریعت کا عالم, اور شریعت کا وہ عالم با عمل, اسی کو تو ولی کہتے ہیں ہر شریعت میں. اب وہ ولی جو تھا آپ کی امت کا, اس نے کہا حضور میں لے آؤں گا. دیر کتنی لگائے گا؟ سرکار آنکھ جھپکنے سے. اور پھر قرآن گواہ ہے وہ لے بھی آئے. اچھا
قرآن تو یہ بتاتا ہے کہ نبی کے سامنے اللہ کے نبی کا امتی جو کامل ہو اس درجے کا وہ کرامت دکھائے تو نبی کی نبوت میں فرق، تو جب سامنے فرق نہیں آتا بعد میں فرق آئے گا؟ اور پھر قرآن جس بات کو بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ولی کا کرامت دکھانا اور نبی کا معجزہ دکھانا یہ کیا ہے کہ نبی کے سامنے ہو یا بعد میں ولی جو کرامت دکھاتا ہے وہ جس نبی کا امتی ہے اس نبی کی حقانیت سچے ہونے کی دلیل، اس نبی کے دین کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ اور وہ نبی جو معجزہ دکھا رہا ہے وہ اس نبی کے رب کے ایک ہونے کی دلیل ہے اور اس نبی کے سچے ہونے کی، یہ فرق ہوتا ہے۔ یہ میں آنکھو کہ جب نبی معجزہ دکھائے تو وہ معجزہ اس بات کی دلیل ہے، کس بات کی دلیل ہوتا ہے؟ رب کی وحدانیت اور اس نبی کی حقانیت، رب کے ایک ہونے پر اس نبی کے سچے ہونے پر اس کا معجزہ دلیل ہے۔ اور پھر معجزہ صرف نبی کا ہوتا ہے، معجزہ صرف نبی کا، اور ولی جو ہوتا ہے اس کی کرامت ہوتی ہے۔ اب ایک حدیث شریف ہے، یہ بات پہلے بھی آپ کو کئی بار سنائی، اور اس حدیث پاک کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ امام بہقی سرکار نے اس کو ذکر کیا، امام حاکم نے اس کو ذکر کیا مستدرک شریف میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی صحابی نے ایک جگہ پر خیمہ لگایا، تو جس جگہ خیمہ لگایا تو نیچے سے جو ہے نا سورہ ملک شریف پڑھنے کی آواز۔ اب اس شخص نے یہ کہا ہے کہ اگر کہو کہ فلاں نے معجزہ دکھایا تو اس کا مقام تو نبی سے بڑھ جائے گا، لاکھ دی لعنت۔ اب اگر کوئی سوچے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو روضے کے پاس جب بھی ہم گئے کبھی سورہ ملک کی آواز نہیں آئی، اگر کسی اور کے مانے کہ اس سے سورہ ملک کی آواز آ رہی تھی تو یہ تو نبی سے بڑھ جائے گا۔ ایک قریب وقت دے وچ قسمیہ ایک بندے بیان دیتا کراچی دے وچ، ایک امام مسجد سن، حافظ قرآن سن، وصال ہویا دفن ہویا تو قرآن دی آواز آئی، میں آدم کتھوں آواز آئی، پہلے ڈر گیا پھر ویکھیا اسے قبر چ قرآن دی آواز۔ تو ہن کیا اب کیا کریں گے کہ یہ شخص جو ہے وہ معاذ اللہ نبوت سے بڑھ جائے گا اگر اس بات کو تسلیم کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال کے بعد کسی نے سامنے کھڑا ہو کے اس طرح کہا ہے کہ یا رسول اللہ یہ میرا پیغام لے جانا، اللہ تعالیٰ تک پہنچانا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وصال ہوتا ہے تو تابی یعنی آپ کے شاگرد، آپ سے حدیث لینے والے حضرت محمد بن منقدر وہ سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں، یہ الصحابہ وغیرہ تہذیب الکمال وغیرہ ان سب کتابوں میں یہ بات موجود ہے، کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ حضور جناب میرا سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر۔ وہ جان دے سن نہیں سنی رہے نہیں سلام لے کے جا رہے۔ اب یہ بات جو کہی جائے تو اب کوئی بندہ لگائے تابی پہ فتویٰ، اور پھر تابی پہ فتویٰ لگائے کہ ان کو جس نے سکھایا ہے وہ صحابی تھے، پھر ان پہ فتویٰ لگائے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ جس بندے سے خلاف عقل کوئی بات ظاہر ہوئی ہے اگر وہ ایمان والا ہے، درجہ ولایت پہ نہیں ہے تو اسے معاونت کہتے ہیں اسے، اور اگر وہ درجہ ولایت پہ ہے تو اسے کرامت کہتے ہیں، اور اگر وہ نبی ہے تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور اگر وہ نہ نبی ہے نہ ولی ہے نہ مومن ہے اور خلاف عادت بات دکھائے تو اسے استدراج کہتے ہیں، جو کافروں کے لیے اس پر قرآن بھی گواہ ہے، اسے استدراج کہتے ہیں۔ اسے اس سے بھی بہت ساری گلاں موجود ہیں، نمرود بہت سارے کام دکھاؤں ہے، مثال کے طور پہ
ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਲਾਅ ਹੀ ਕਿ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਨ, ਉਹ ਤਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਾਂਦਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਫ ਤੱਕ ਰਵੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆਲੂ। یہ استدراج ہے، نہ معجزہ ہے نہ کرامت ہے، یہ استدراج ہے۔ اب بات سمجھنی جو ہے وہ یہ ہے، اب یہ مشکات شریف جو ہے اس میں ایک کرامات کا باب ذکر کیا گیا، پورا ایک باب۔ اور میں امام نبھانی، علامہ نبھانی سرکار دی کتاب ہے، انہاں بڑا طویل جہا باب بدھا ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابہ کرام تو شروع کیتا کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم دے صحابہ دی کرام محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب حضور سے تو یہ بات نہیں کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصال دے بعد کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اساں آنکھوں پہ ویندے ہیں تے سلام کروں تے جواب دیں۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی آپ سرکار سلام دا جواب ارشاد فرمائے۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی دے واسطے میں یہ گل سنا چکا جو مینوں کہ او وصال دے بعد چہرے کو چادر ہٹا کے تے فرما دے نے السلام علیکم۔ ہن کی کر اللہ دے رسول نے تعین نہیں کیتا، پھر کیا اکثر مقام ود گیا معذر وہ این مقام تولے ویندے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جب بھی ایسے کوئی ڈاکو جو ہیں وہ دین پاک کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان کو ماننے والے اور ویسی باتیں کرنے والے یہ تمام گمراہ جو ہیں ایسے طبقے ہیں کہ جن لوگوں کا جہنم میں اعلیٰ مقام ہوگا، بڑا جہنم میں بڑا خاص مقام ہوگا۔ اعلیٰ مقام سے مراد ہے بلفظ تنزیہ کہ یہ منافقین کے ساتھ ہوں گے، جس کے لیے رب فرماتے اسفل السافلین، وہ تھلے تھلے سارت وہ کلمہ ہی پڑھ کے منافقوں تے ایسیاں گمراہیاں پھیلانے دی کوشش کیتی ہے کہ ہن تساں جناب والا کرامت تے معجزہ آمنے سامنے چا کیتا۔ ہاں یہ بات بھی الگ ہے کہ وہ کرامت والا واقعی ولی ہو، واقعی ہاں جی ایک بندہ کرامت بناندا ہے، بڑا بیان کرنی وہ نہیں۔ مثال دے طور تے ایک بندہ کرامت پہ بناوے، اس آقا جی پیر صاحب میرے کول ایک بندہ آیا، اس نے کسی بندے آکھے 20 روپے لئی ون اتھے جا کے گلے چ پاویں، وہ جو آیا تے گلے چ پیسے نہیں پائے، جان لگا تے وہ مزارے چ پیر بولا اوئے کتھے جا رہے ہیں، سارے پیسے تے پائی ون گلے، کمال ہویا جا وہ انتظار کر رہے ہیں انہوں کو کچھ ہے لینی ہے بازاروں۔ اس طرح کرامت ایک بندہ اس طرح اپنے پیر دی کرامت سنائے بھائی جناب حضرت صاحب جڑے نا جی عورت آئی بھائی میری اولاد نہیں ہوندی، حضرت صاحب فرمایا اتنے سارا دے سامنے ستنی لا کر لکھ دی لعنت جی، ولی اس طرح ہوتا، یہ کرامت نہیں ہے، یہ کرامت نہیں ہے۔ لیکن جو صاحب کرامت ہیں ان کی کرامت کا ہونا یہ قطعاً نہیں ہو سکتا کہ وہ کرامت اگر مانی جائے تو آپ نبوت کا انکار کر رہے ہیں یا خاتم النبیین حضور کے ہونے کا انکار کر رہے ہیں، نہ اس واضح آیت جو سمجھ آ گئی اللہ دے ولی نے اللہ دے نبی دے سامنے اپنے کرامت نو لکھائے اور اس دے نال نبی دی نبوت نو کوئی فرق اللہ تعالیٰ پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سب نو زندگی اسلام والی موت ایمان والی نصیب فرمائے۔